میں شوقین ہوں چائے کی. پہلے ڈھابے ہوتے تھے, وہاں پہ خواتین ایزی نہیں ہوتی, کمفرٹیبل نہیں ہوتی فیملیز جانے کے لیے. جیسے اب میں یہاں پہ آئی ہوں چائے پینے کے لیے کہ میں بلا جھجک یہاں پہ چائے پی سکتی ہوں. کلچرل فیوژن بنانے کے لیے جتنے بھی پروونسز ہیں, جتنی بھی لینگویجز بھی ہیں, ان سب کا کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن ہو. تو یہاں پر اسی وجہ سے ہمارے پاس ہر کمیونٹی اور ماسز جو ہیں وہ آتے ہیں. کڑک خیل 2018 سے لاہور کے ایک پوش علاقے میں قائم ہے, جہاں چائے کے ساتھ پیش کیے جانے والے پراٹھے, پکوڑے, سموسے اور روایتی کھانے لوگوں کو بھاتے ہیں. موسم سرما میں یہ 2 سے 2,500 کسٹمرز کی مہمان نوازی کرتا ہے, جن میں سے 70% کا پہلا آرڈر چائے ہوتا ہے. جو ایک نیش ہے جو کہ زیادہ تر کافی کلچر کو ڈارک کر چکی ہے آج کل, ہم نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ وہ لوگ جو ہیں اس طرح کے کلچر کو بہت مس کرتے ہیں, کہ جہاں پر تھوڑا سا وہ اپنی روٹس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکیں, تھوڑا سا ان کو وہ دیہات کا کلچر بھی ملے. چائے کیفے کلچر کی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے صرف چائے کا ذائقہ ہی نہیں بلکہ گھر سے الگ اور گھر سے مختلف ماحول دینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. انسٹیٹیوٹ سے ان کی میوزک سوسائٹیز کو بلایا, انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک میوزک کا کلچر بنایا کہ وہ ایک بون فائر ہے, بون فائر کے ارد گرد جو ہے فیملیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ گانا بجا رہے ہیں, وہ ہر کوئی انجوائے کر رہا ہے اور ساتھ چائے پی رہا ہے. گھروں, دفاتر اور کیفیز کے علاوہ چائے کے استعمال کے بڑے مراکز ڈھابے بھی ہیں, جہاں چائے کے دام اور ماحول میں فرق ضرور ہوتا ہے, لیکن چائے پینے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تقریباً دودھ لگ جاتا ہے 4 من, پتی اور جو ڈیلی کیا ہے وہ 2 کلو. چائے یہاں سے جو پیتے ہیں وہ ہے سارے مزدور طبقہ ہے یا مارکیٹ کے لوگ ہیں. جب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں چلیے آج چائے پی لیں, تھوڑا سا ذہن فریش ہو جاتا ہے. پاکستانیوں اور چائے کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے کہ ملکی زر مبادلہ کے سالانہ 200 ارب روپے چائے درآمد کرنے پر خرچ ہو جاتے ہیں. پاکستان 80% چائے کی پتی کینیا اور 20% سری لنکا اور بنگلہ دیش سے خریدتا ہے. خام مال کی صورت درآمد ہونے والی پتی مختلف برانڈز کے ذریعے بلینڈڈ چائے کی شکل میں صارف تک پہنچتی ہے. علاقائی طور پہ برانڈ بنایا جاتا ہے, جیسے کراچی اور سندھ میں جو پایا جانے والا برانڈ ہے اس میں چورا آپ کو زیادہ ملے گا, اور پنجاب کا جو بلینڈ ہے اس میں لیف آپ کو زیادہ ملے گا, اور مکسچر اور دانے دار کا بلینڈ ملے گا. اوپر نارتھ ریجن ہے, یہ پیور لیف ریجن ہے. تو پاکستان کی ماحولیاتی تبدیلی ہے, اس پہ بھی چائے کا بلینڈ چینج ہو جاتا ہے. پاکستان میں چائے کی آمد کی کہانی زیادہ پرانی نہیں. تاریخ دانوں کو یاد ہے کہ برِ صغیر کے اس حصے کے لوگوں کو چائے کی عادت کیسے پڑی. ہم نے یہ سنا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریلوے اسٹیشن لاہور اور دوسرے اندرون شہر کے علاقوں میں کوسکس کھول دیے تھے, جہاں ہر آتے جاتے کو مفت چائے ملتی تھی, اور کئی مہینے یہ کرتے رہے تاکہ قوم کو چائے پینے کی عادت پڑ جائے. کیونکہ ہم الکوہل کو بین کرتے ہیں تو گاؤں میں تو لسی وسی چل جاتی ہے. اسلام آباد ٹی کمپنی کے کاروبار میں گزشتہ 4 سال کے دوران 3 گنا اضافہ ہوا ہے, جس کی ایک وجہ وہ 2015 کے بعد چائے کیفز کے رجحان میں ہونے والے اضافے کو بھی مانتے ہیں. پہلے کم پسند تھی, جب سے ہم نے کیفیز وغیرہ میں آنا شروع کیا دوستوں کے ساتھ, تو اوبویسلی پہلے فرسٹ آرڈر ہمارا چائے کا ہوتا ہے یہاں پہ. پاکستان کے ضلع مانسہرہ میں شنکیاری کے مقام پر کئی برسوں سے محدود پیمانے پر چائے کی کاشت اور ریسرچ پر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک نجی برانڈ کے ٹی گارڈنز بھی ہیں, لیکن ان سے حاصل ہونے والی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ چائے کی کاشت میں خود کفیل ہونے کے لیے بہت سے تجربات اور محنت کی ضرورت ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.